الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آواز تھوڑی سی بڑھا دو بھائی۔ آج ہم نے 18واں پارہ پڑھا ہے، کل 17واں پارے میں بھی کچھ بہت اہم آیات رہ گئی تھیں، لیکن اگر ہم اس کو چلا نا تو آج کا سارا رہ جائے گا، اس لیے جو رہ گیا آگے بھی آ جائے گا انشاءاللہ اگلے پاروں میں، تو وہاں اس کو کور کر لیں گے، اس لیے آج ہم 18ویں ہی پہ رہتے ہیں۔ ویسے بھی جو پارہ پڑھا ہو نا تراویح میں، اسی کو بیان کرنے میں بھی ایک لطف آتا ہے، سننے میں بھی لطف آتا ہے۔ 18واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے، ہمارے ہاں دولت اور شہرت والے کامیاب ہو گئے۔ صحت، دولت، شہرت، تین قسم کے لوگ ہمارے ہاں کیا کہلاتے ہیں؟ کامیاب۔ کہتے ہیں سکسیس آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیسہ آ جائے، عزت مل جائے اور صحت اچھی ہو، تو یہ تین چیزیں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ شیطان تمہیں غلط چیزیں سکھا رہا ہے، غلط چیزیں تمہارے دلوں میں ڈال رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا قد افلح المؤمنون۔ اللہ کی نظر میں صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہیں۔ مومن سے مراد اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر اور اس کی آسمانی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہی اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ بنیادی عقیدہ نہیں۔ اس میں ختم نبوت بھی ایڈ کر لیں۔ باقی جتنا اشاعرہ، ماتریدیہ اور سلفیہ اور مہند المفند، یہ جتنی ڈیپتھ میں جائیں گے نا اتنا پیچیدگیوں میں الجھتے چلے جائیں گے۔ کچھ عقیدے علماء کے لیے رکھیں، وہ آپس میں ہی ان میں الجھتے رہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا المہند المفند کے عقیدے غلط نہیں ہیں، لیکن وہ عوام کے لیے نہیں لکھی گئی ہے کتاب، وہ علماء کے لیے لکھی گئی ہے۔ عوام کے لیے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بہشتی زیور میں شروع میں عقائد لکھے ہوئے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نا بہشتی زیور، اس کے شروع میں جو عقیدے ہیں وہ ہیں اصل عقیدے۔ باقی ڈیپتھ میں جائیں گے تو پیچیدگیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے جب کسی یوٹیوب پہ سنا کریں نا اشاعرہ گمراہ ہیں یا ماتریدیہ گمراہ ہیں یا سلفی گمراہ ہیں، بولو بھائی یہ مولویوں کے پھڈے ہیں، ان کو آپس میں لڑنے دو۔ یہ کس کے جھگڑے ہیں؟ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو، ہر عقیدہ بنیادی نہیں ہوتا۔ جیسے اسلام میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں، ان میں اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ اب یہ نہیں ہے کہ حنفیوں کے نزدیک 5 نمازیں تو شافیوں کے نزدیک 4، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اس میں کوئی حنفی شافی اختلاف کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا وہ۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کی کیفیت بھی معلوم ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، حج کا بیسک طریقہ بھی سب کا ایک جیسا ہے، ان میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فروعی مسائل ہی ہیں، لیکن یہ فروعی ایسے ہیں جن کو شریعت نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا ہے، اور کچھ فروعی مسائل ایسے ہیں جن میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فقہا میں اختلاف ہوتا ہے، ان میں کسی ایک رائے پر زبردستی اصرار کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں ایک فقہ کو فالو کریں، دوسرے کو بھی برا مت سمجھیں۔ اس میں ہم حنفی ہیں، کچھ لوگ شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، تو ان میں 4 مکاتب فکر ہیں مشہور جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل سنت والجماعت کے۔ یہ اختلاف ان کا اسی وجہ سے ہے تو کہ حدیثیں کس طرف تھیں؟ دونوں طرف تھیں۔ اس میں یقینی طور پر کسی مسلک کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا، بس سب صحیح ہیں، کیونکہ یہ اجتہادی اختلاف صحابہ کے دور میں بھی تھا، اور نبی نے اس اختلاف میں دونوں پارٹیوں کو ٹھیک قرار دیا تھا۔ جن میں اختلاف ہوا نا دونوں کو کہا ٹھیک ہے۔ تو جیسے مسائل میں اصولی فروعی، ایسے ہی عقیدے میں بھی سارے عقیدے اصولی نہیں ہوتے۔ کچھ عقیدے اصولی ہیں
کچھ جب آپ ڈیپ میں جائیں گے نا تو پھر اختلاف پیدا ہوگا, تو ڈیپ میں گھسنے کی ضرورت بولو ہے ہی نہیں. تبھی میں اکثر یہ بتاتا ہوں نا اللہ عرش پر ہے. اب ہمارے لوگ کچھ کہتے ہیں ابے یہ تم نے کیا کہہ دیا, اللہ ہر جگہ. بھائی جان پبلک کو ان بکھیڑوں میں مت ڈالو. یہ اشاعرہ ماتریدیہ کے مسئلے ہیں, یہ علماء کے پڑھنے کی چیزیں ہیں. پبلک کو وہ بتاؤ جو حدیث میں ہے کہ نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے, باندی نے کہا فی السماء, ایسے انگلی سے اشارہ کیا. تو بس جب اس باندی کی بخشش ہو سکتی ہے یوں اشارہ کرنے سے, تو آج اگر کوئی دیوبندی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے, وہ بولے ادھر ہے, تو اس کی بھی بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بکھیڑوں میں پڑھنے, ہاں پھر آگے اس کی کیفیت میں پڑھو ہی نہیں. پھر کوئی آگے سے جواب دیتا ہے اللہ تو ہر جگہ ہے. بولو بھائی یہ کس کے مسائل ہیں, یہ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کے ہیں. پبلک کے لیے اتنی ڈیپتھ میں جانا بولو بالکل نقصان دہ ان کی صحت کے لیے. جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا نا جتنا, بس اس کو اتنا ہی رکھو. ہاں کچھ مسائل علماء کے لیے ہوتے ہیں, وہ جائیں ڈیپتھ میں. تو آپ تو علماء نہیں ہیں نا, وہ کچھ مولویوں کے لیے پھڈے آپس میں ان کے جھگڑنے کے لیے رکھیں. جھگڑا بہت ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھو. تو پھر کس چیز میں پھڈا ہوگا, تو وہ ان کے لیے رکھو. اور صحیح عالم وہی ہوتا ہے جو عوام سے, عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے. وہ اپنی افلاطونیاں اور اپنی بقراتیاں لوگوں کے سامنے نہ بتائے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو, ان کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کیا کرو. جیسے وہ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا نا, کہ واقعہ تو مستند نہیں ہے لیکن بعض واقعے مستند نہیں ہوتے, لیکن ان سے جو سبق مل رہا ہوتا ہے وہ سبق بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ایک دیہاتی تھا نا, کہتا تھا اللہ میاں تو میرے پاس ہوگا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا, میں تیری خدمت کروں گا. تو واقعہ تو ایسا ہی ہے, پتہ نہیں کس نے کہاں لکھا ہوا ہے, لیکن اس سے مضمون بہرحال صحیح ثابت ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا, بھائی تو اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ کرے گا وہ کرے گا خدمت کرے گا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی, بھائی یہ بیچارہ جتنی اس کی سوچ ہے یہ اسی حساب سے سوچے گا. وہ تو علماء کو کے لیے کچھ مسائل رکھیں. تو اللہ نے کیا فرمایا قد افلح المومنون, یہ مومنون کو واضح کرنا ضروری تھا نا, کہ اللہ فرماتے ہیں کامیابی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے, ایمان. اور ایمان کا مطلب کیا ہے, ایمان مفصل. اس میں نہ اہل حدیث کا اختلاف, نہ دیوبندیوں کا, نہ بریلویوں کا, نہ حنفیوں کا, نہ شافیوں کا. تو اتفاقی چیز ہے, اور وہ اسلام میں داخلے کے لیے وہی کافی ہے. تبھی جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو وہی پڑھاتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ, میں اللہ پر ایمان لایا, اس کے فرشتوں پر, و کتبہ, اس کی کتابوں پر. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, اس کے تمام پیغمبروں پر, والیوم الآخر والقدر والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. اور اس میں ختم نبوت بھی شامل کر لیں. شروع میں علماء نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ تو ایسا اجماعی عقیدہ تھا کہ 2 اور 2 4 کی طرح نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں, لیکن اب چونکہ قادیانوں نے ایک لفڑا ڈال دیا ہے تو ختم نبوت پر ایمان بھی غیر مسلم کو کہلوانا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اسی طرح عذاب قبر کا عقیدہ, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, اچھی اور بری تقدیر دونوں کس کی طرف سے ہیں, اللہ کے. جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے طے شدہ ہے. وہ کوئی غم پہنچا, حدیث میں آتا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ غم نہ پہنچے. کوئی خوشی پہنچی ہے, ہو نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے. یہ ہو کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو کے رہنا تھا. سمجھتے ہو؟ تو کامیابی کی پہلی شرط یہ والا ایمان ہے. سمجھتے ہو؟ کسی عالم کو برا مت کہو, اشاعرہ ماتریدیہ سلفی, برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. بولو بھائی یہ ان کے مسئلے ہیں, انہیں کو الجھنے دو, ہم کیوں کسی کو برا کہہ کے اپنی زبان کو خراب کریں. میرے ایک سعودی عرب کے ایک عرب سے میری ملاقات ہوئی, ان کو وہاں کے کسی سعودیہ ہی کے کسی عالم پر بڑا اعتراض تھا نا, کوئی کسی پالیسی سے تھا یا کسی مسئلے سے. تو میں نے کہا آپ کے تو فلاں عالم یہ کہتے ہیں لحم العلماء مسموم. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب, مفتی صاحب, علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی میں غیبت کسی عالم کی نہیں کر سکتا, تو ان کی خیریں ان کے شر سے زیادہ ہیں. تو علماء کے بارے میں موقف رکھو بھائی, کیا کرنا غیبت کر کے برا بلا کہہ کے گھننے بن جایا کرو. گھننا سمجھتے ہو؟ بہت سے مسائل میں گھننا کیا ہے, ٹھیک ہے بھائی ہمیں نہیں پتا. آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری کامیابی کی علامت الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ اچھا ایمان میں توحید بھی ہے, اللہ پر ایمان. قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون.
بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہو. عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب بیٹا تو اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے، تو اللہ کا تو مثل کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا ناک دادا پہ گئی ہے، آنکھیں، اور شرارتی اگر ہو تو بیوی کہتی ہے بالکل باپ پہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل کس پہ گیا ہے؟ باپ پہ گیا ہے. تو بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی. تو عقیدہ توحید ہے، اس میں یا اللہ مدد ہوگا، یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا، یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا، قبروں سے مانگنا نہیں چلے گا. اگر کرنا ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ مجھ پر ایمان کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ توحید کے بارے میں غیرت مند ہے، اور غیرت مند شرکت برداشت نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہے، ایک آدمی کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں کیونکہ مرد سربراہ ہے، سربراہ کے ماتحت 4 ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے 4 شوہر ہوں، کیونکہ سربراہ 4 نہیں ہو سکتے. سربراہ حکمران ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حاکم ہمیشہ ایک ہوتا ہے. تو اللہ سربراہ ہے یا ماتحت ہے؟ معاذ اللہ سربراہ ہے، وہ ایک ہی ہوگا. یہ ایسا ہی ہے، اتنا غیرت والا مسئلہ ہے نا یہ، کہ ایک عورت کہتی ہے آپ میرے ہسبینڈ ہیں، آپ کا دل باغ باغ ہو گیا، آج تو بیگم نے میری رسپیکٹ کی، مجھے اپنا شوہر مان لیا. کہتی ہے آپ بھی ہیں، پڑوس کے وسیم بھائی بھی لگتے ہیں میرے ہسبینڈ. آپ بولو گے پھر وہی تیرا ہسبینڈ ہے، میں تیرا ہسبینڈ نہیں ہوں، دفع ہو یہاں سے. کیا خیال ہے؟ اگر غیرت مند ہوگے، اگر بے غیرت ہوگے ایک نمبر کے، آپ کہو گے تھینک یو. کیا کہو گے آپ؟ تھینک یو. مجھے فخر ہے کہ میری وائف براڈ مائنڈ ہے، بہت اللہ نے اس کو یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئی ہے، امریکہ ایسے ہی تھوڑی میں نے بھیجا تھا، انگلش ٹھش فش انگلش بولتی ہے فرفر. اور یہی تو ہے یہ گھٹیا نیچ قسم کے لوگ جن کے صرف ایک شوہر ہوتا ہے، یہ مجھے بالکل بھی پسند، یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ تو غیرت ہوگی تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو غیرت ہوگی تو عقیدہ توحید سمجھ میں آئے گا، بغیرتی ہوگی تو عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا کیا کریں، اب 2 نمبریاں بہت ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت کہہ رہی ہے میں تو نہیں کہتی کہ میرے ہسبینڈ کے علاوہ بھی کوئی ہسبینڈ ہے، لیکن وہ ہسبینڈ کو جو رائٹس دینے چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ پڑوسیوں کو. تو ہسبینڈ کہے گا پھر اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک ہسبینڈ ہے. عملی طور پر تم نے 6 ہسبینڈ بولو رکھے ہوئے. خاص محبت ہے جو ہسبینڈ کو دی جاتی ہے، وہ والی محبت میں کسی اور سے شرکت، زینت کس کے لیے عورت اختیار کرے گی؟ ہسبینڈ کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اب آپ جب گھر میں آتے ہیں سڑے ہوئے کپڑوں میں، پڑوس کا وسیم جب آتا ہے ایک دم چمک چھلو بنی ہوئی ہے، آپ کہو گے بھائی یہ جو تو مجھے زبان سے کہتی ہے نا ہسبینڈ، وہ تیرا کچھ لگتا نہیں ہے، رائٹ اس کو وہ والے دے رہی ہے جو کس کو دیے جاتے ہیں؟ ہسبینڈ کو. تو مشرک جو ہے کیا کہتا ہے، وہ گڑبڑ یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ بھی 2 نمبری کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو بنایا. مشرکین کہتے تھے صرف اللہ کو، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. پھر اللہ کہتا ہے پھر جھکتے کیوں ہو دوسروں کے سامنے جا کے، ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ آج ہم نے جو سورت پڑھی ہے نا سورہ مومنون، اس کے آخر میں کیا ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. جو اللہ کے علاوہ کسی معبود کو پکارے گا، تو جس کو پکارے گا وہ معبود ہی ہے. تو اس لیے اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے. ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر بھی ہوتا ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں، اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا. اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو عاملوں کا اپنے دماغ میں آپ نے ایک تصور بٹھا لیا ہے نا کہ ان کی پھونکوں سے اور ان کے عملیات اور فلیتوں پلیتوں سے کام بنے گا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے. اکبر نہیں ہے، اصغر شرک ہے. یہ ان کمبختوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. نئے لوگ آ جاتے ہیں، بس ایک جملہ میں عامل چاہے دیوبندی ہو، عامل چاہے بریلوی ہو، عامل چاہے اہل حدیث ہو، عامل چاہے رائے کا مقیم ہو، عامل کے چاہے 1 سال لگے ہوئے ہوں، عامل چاہے مولانا طارق جمیل صاحب کا علاج کر رہا ہو، عامل چاہے مفتی طارق مسعود صاحب کا علاج کر رہا ہو، عامل چاہے تہجد گزار ہو،
قرآن میرے ہاتھ میں ہے. عامل یا تو 2 نمبر ہوگا یا 2 نمبر نہیں ہوگا, 1 نمبر اوپر کی سیٹنگ اس کی آؤٹ ہوگی عملیات کر کر کے, پورا نارمل نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھو, اتنا بڑا دعویٰ میں کانفیڈنٹلی ایسا ہی نہیں کر دیتا. تو میرے سامنے نہ بتایا کرو حضرت جی کا علاج کیا تو ابے بلو بنائے حضرت جی کو, چاہے کتنے بڑے حضرت جی ہوں, یہ سب 2 نمبر ہیں, منجن ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کمبختوں کے پاس. مفتی موسیٰ روحانی بازی عامل نہیں تھے, یہ میں پھر کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. وہ عامل نہیں تھے, وہ کرامت کے طور پر بس وہ کچھ بھی کر دیا. وہ بعض بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے, پھونک لگائی بندہ ٹھیک ہوئی, لیکن یہ والے پھونکوں والی سرکار کی کرامتیں نہیں ہے کہیں. اتنی کرامت سینٹر تھوڑی کھلتے ہیں پھونکوں کے. اتنے تو مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندے نہیں کیے, انہوں نے اتنے کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک نہیں کیا جتنا یہ کر رہا ہے. تو ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں میرے بھائی, لیکن خدا کے لیے عاملوں کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد. کچھ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں, کچھ ہوتے بزرگ ہیں, عملیات اور فلیتے پلیتے کر کر کے اوپر کی کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے آپ پہ چڑیل ہے, ہوتی نہیں ہے, ان کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے. نیک ہوتے ہیں, کھوپڑی صحیح ہونا اور نیک ہونا 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, دونوں جمع ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے, سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے عملیات کی ہیں, ان کی سیٹنگ آؤٹ ہے, آپ نے نہیں کی, آپ کیوں پاگل ہو کے ان کے پاس جا رہے ہو؟ تو خیر ابھی ہم جلدی سے سورت کو نمٹاتے ہیں. میں کھرچ کے نہ کوشش کر رہا ہوں عاملوں کی عقیدت محبت دل سے نکالوں, لیکن نکل نہیں رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسری کامیابی کی علامت, پہلی ایمان جس میں عقیدہ توحید سب آ گیا, دوسری بات نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں. تراویحوں میں کیسا بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا یار, یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی تراویحاں, ٹھک رکوع, ٹھک قوما, ٹھک سجدہ, تسلی سے 3 تسبیحات تو پڑھ لو. اب اس کا بعض لوگوں نے حل یہ نکالا ہے کہ اتنی 20 رکعتیں ہوئی نہیں, رکعتیں ہی شارٹ کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے کہ 40 سجدے کرنے تھے, آپ نے وہ 16 سجدوں پہ لا کے, 40 اور 16 میں کتنا فرق ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ بھائی جتنی تراویح ہے اتنی پڑھو, لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ لے تمیز سے, ان 20 رکعتوں سے وہ بہتر ہے جس میں آپ کے منہ پہ نماز کپڑے کی طرح لپیٹ کے مار دی جائے. تو مذاق مت بناؤ میرے بھائی تراویح کو, ایسے اسپیڈ میں نا مقابلے ہوتے ہیں. تمہارے یہاں کتنے بجے تراویح ختم ہوتی ہے؟ ابے ہمارے یہاں 9:45. ابے ہمارے یہاں تو 9:44 پہ ختم ہوتی ہے. 1 منٹ میں کیا تیر مار لیا یار تو نے, 10-15 منٹ میں کون سا طوفان آ جائے گا. مقابلے چل رہے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تمیز سے پڑھو. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری تمیز سے تلاوت نہیں کر رہا تو پھر قرآن ختم کرنے کے بجائے علم طرح سے پڑھ لو, لیکن تمیز سے پڑھو. تو تمیز کی چھوٹی رکعتیں وہ افراتفری والی زیادہ رکعتوں سے بہتر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سنت تو 20 رکعتیں ہی ہیں, یہ نہیں کہ اب ان کو چھوڑ دیں, لیکن تلاوت میں کمی کر لیں, مگر تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. بعض لوگ تو تکڑ بھاگ رہے ہیں, بعض لوگوں نے اتنی آہستہ اسپیڈ کر دی ہے کہ وہ بھی لوگوں کی طبیعت پر بوجھ بنتی ہے. 4 آدمی تو خوش ہو جاتے ہیں اس سے. دیکھو یہ حرم کا ماحول نہیں ہے یہاں پہ, اب ہر جگہ حرم کی نقل نہیں اتاری جائے گی. اتنی آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی حدر میں پڑھنا چاہیے, حدر میں, تاکہ سب لوگوں کے لیے وہ سوٹیبل. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت خشوع و خضوع ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, وہ اللہ سے ان کا بڑا زبردست قسم کا کنیکشن ہوتا ہے. وہ تو 4-6 آدمی ہر مسجد میں ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, ان کے لیے تو بہت آرام سے. لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں میجورٹی کو دیکھا جائے گا. کس کو دیکھا جائے گا؟ میجورٹی. تو میجورٹی کو دیکھا جائے گا تو میجورٹی حدر کو پسند کرتی ہے. حدر کا مطلب تھوڑی سی رفتار ہو, مگر اتنی تیز نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو, اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ 4 آدمی خوش ہوں اور 400 بیزار ہو کے گھر چلے جائیں. حدر میں ہو. حدر کا مطلب ہوتا ہے روانی سے پڑھنا, مگر وہ روانی تیز والی روانی نہ ہو. میں پڑھتا ہوں نا, میری ریکارڈنگ بھی سورہ مریم کی پڑھی ہوئی ہے, روانی ہے, لیکن وہ ایک ایک لفظ الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو
نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھو. اچھا ایک اہم آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, جس کا نماز میں دل نہ لگتا ہو نا, ہمت کر کے ایک دفعہ 100 رکعت کی نیت باندھ لے. وہ 100 نہیں تو 50 رکعت پڑھ لے. جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو نا, وہ ایک دفعہ تمیز سے کر لو, اگلے دن سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ 50 رکعتوں کی نیت باندھ لو, 50 رکعتوں کے بعد نا پھر آپ کو تسلی سے پڑھو 50 رکعتیں, عادت پڑ جائے گی آپ کو, دیکھنا. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون, جنتیوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, ٹرخاتے نہیں ہیں. تراویح میں رکوع میں تسلی سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم, قومے میں جانے کے بعد تسلی سے ربنا لک الحمد. بہتر ہے تھوڑی لمبی دعا پڑھ لو, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس سے کم از کم کچھ دیر تو اسٹے ہوگا نا, ورنہ یوں کھڑک کر کے اٹھتے ہیں, بس تھڑک کر کے سردے میں ڈائپ لگانے کی فکر ہوتی ہے. تو تسلی سے کم 3 دفعہ امام کو چاہیے تسلی سے تسبیح پڑھے. سردے میں بھی 2 سردوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے, دعا پڑھ لے, اللہم اغفر لی وارحمنی وہادنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. یہ دعا سنت سے ثابت ہے. 2 سردوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لے گا نا تو ایک دم ٹھک کر کے دوسرا سجدہ نہیں ہوگا. مجھے تو بہت وحشت ہوتی ہے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں نا جو یوں 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 کر رہا ہے. چھوڑ دے, اس سے بہتر ہے آدمی آرام سے بیٹھ کے چائے پیے گھر جا کے. تو ٹرخا کیوں رہا ہے؟ اس سے عادت خراب ہوتی ہے, باقی نمازیں بھی پھر ایسے ہی ہو جاتی ہیں. تو اس کا خوب خیال کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے جو کامیاب ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغویات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ, ایویں ہی بیٹھا ہوا ہے, بس ایویں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی تلاش کر رہا ہے. ہم تو حیران ہے یار, ٹائم ہم سے رک نہیں رہا. روک لیں کسی طریقے سے, ٹائم پاس نہ ہو, اور دنیا کہہ رہی ہے ٹائم کو کیا کرو, پاس کرو. جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش جو زمانہ میں نے بے دینی میں گزار دیا نا وہ مجھے دوبارہ مل جائے, میں کہاں پہنچ جاؤں اب. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں 40 سال میں توبہ کی, کہتے ہیں یار بہت دیر سے توبہ کی, بڑا نقصان ہو گیا. ہم چاہتے ہیں ہم دوبارہ پرانی زندگی میں جائیں, اس وقت توبہ کریں تو اس 20 سال میں کیا کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو, کسی حد تک کھیل کود ہنسی مذاق میں دلچسپی لینا یہ بھی ہماری مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور کھیل کود ہنسی مذاق چھوڑ دیتے ہیں, سب سے پہلا ان پہ پتہ ہے کیا وبال آتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر, ایک وقار, اور وہ ہر وقت ایسے اپنی وہ ایک پرسنالٹی بنا لیتے ہیں. وہ پرسنالٹی ان کی کھوپڑی کو کیا کر دیتی ہے؟ آؤٹ. تو تھوڑا سا ہنستا بولتا اچھلتا کودتا, کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ بھی بیٹھ جایا کرو کبھی کبھار. نارمل لائف والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے. اور جو پھوں پھاں لگا کے رکھتا ہے نا ہر وقت, وہ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, وہ جیسے ہارر مووی ہوتی ہے نا وہ ایسا بن جاتا ہے. کوئی ہارر مووی دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو, ایک ہی بات ہے. ہر وقت بعض لوگ ایسے ہر وقت ایسے نا غصے میں بیٹھے رہتے ہیں. تو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو ہر وقت منہ پہ ان کے کیا بجے ہوئے ہیں؟ 12, ناک پہ مکھی بیٹھی رہتی ہے ہر وقت. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. تو ہاں, تو میں نے بتایا وہ کھیل جو آپ کی مینٹلی ہیلتھ یا جسمانی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے وہ لغویات میں داخل ہے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے, ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. خوب سمجھ لو یہ مسئلہ. جب بھی حدیث میں آتا ہے نا 3 چیزوں کے 4 چیزوں کے, تو اس سے عدد مراد نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ جو بھی ان 3 جیسے ہوں گے وہ بھی اسی میں داخل ہیں. تو ان 3 کھیلوں میں نبی نے گھڑ سواری, تیر اندازی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ملاعبہ, گپ شپ لگانا, باتیں کرنا. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ بھی کرو گے نا گپ شپ میں تو اللہ کی نظر میں وہ ویسٹنگ میں شمار نہیں ہوگا, کیونکہ تعلق بڑھتا ہے. بیگم سے کیا آدمی بیٹھ کے کیا ایسی باتیں کرے, پھٹا ہو جائے گا. وہ پی ٹی آئی کی نکلی, آپ جے یو آئی کے نکلے, کیا خیال ہے؟ تو ادھر ادھر کی پھینکے گا, لمبی لمبی بیٹھ کے باتیں کرے گا. تو اب خوب حدیث مزاج نبوت سمجھو. ایک اہل حدیث عالم تھے میرے ساتھ کہیں ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ ایصال ثواب کا سوال پوچھا گیا. میں نے کہا جائز ہے ایصال ثواب, قرآن پڑھ کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں, صدقہ کر کے بھی پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے فوراً حدیث پیش کی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 چیزیں ہیں, صدقہ جاریہ, علم ينتفع به, او ولد صالح يدعو له. نبی نے تو 3 چیزیں فرمائی کہ مرنے کے بعد ہوتی ہے.
جاری ہوتی ہیں. صحیح حدیث ہے ولد صالح یدعو لہ, اولاد جو دعا کرتی ہے, صدقہ جاریہ, اور علم جو چھوڑ کر جاؤ. چوتھی کا تو نبی نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ مزاج نبوت نہیں سمجھتے. جب بھی حدیثوں میں 3 عدد 4 عدد, اجماع ہے کہ یہ 3 اور 4 میں محصور نہیں ہوتا, مفہوم مخالف کا یہاں اعتبار نہیں ہوتا. جو بھی ان 3 جیسی ہوگی وہ بھی اس میں. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اولاد جو باپ کے لیے دعا مانگے, تو کیا مطلب پڑوسی دعا مانگیں گے وہ فائدہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھ میں. صحابی کا انتقال ہو گیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے والد کے لیے کنواں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. یہ والدہ کے لیے یا والد کے لیے؟ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں کہ صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقہ کی اجازت دی جا رہی ہے نا, تو یہ صدقہ ایک نیکی ہے. اب یہ منحصر صدقے میں نہیں ہے, نیکی ہے. اس کا مطلب کوئی بھی نیکی ماں باپ کو پہنچائی جا سکتی ہے. صدقہ تو ایک ایگزامپل ہے, ایک مثال ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, تو مثالوں سے کلیات سمجھائے گا, ایک ایک چیز کان پکڑ کے نہیں سمجھائے گا کہ یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. اصول اور ضابطے بتا دیے ہیں. بھائی صدقہ کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہے کہ صدقے کا تو ملے کوئی اور نیکی کا نہ ملے؟ اس میں اللہ میاں کو کیوں اتنا چھوٹا ظرف کر رہے ہو بھائی اللہ میاں کا؟ ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھ کے بخشنا یا ثواب پہنچانا, یہ بخشنا کا لفظ نا تھوڑا سا جاہلانہ سا لفظ ہے, ایصال ثواب اچھا لفظ ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ نے کیا ہوتا, صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, انفرادی عمل کسی نے کیا ہو, دل میں نیت کر لی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے, اس کا ثبوت تلاش کرنا ایک عبث کام ہے, کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. کون کس کے لیے نیکی کر رہا تھا, کون نہیں کر رہا تھا, یہ دل میں دل کا چیز ہے نا. یہ کہاں پتہ چلے گا ہمیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی صحابی نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو دل میں نیت تھی, کر لیا کوئی بھی نیکی. ہاں اجتماعی طور پر اگر کسی صحابی نے کسی کے لیے کیا ہوتا وہ ثابت ہوتا, کیونکہ اجتماعی عمل سب کو نظر آتا ہے, نیتیں نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اجتماعی قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے بدعت ہے, کیونکہ اگر یہ ثابت ہوتی تو منقول ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر اجتماعی قرآن خوانی مرحوم کے لیے ثابت ہوتی تو کہیں تو ثابت ہوتا کہ صحابہ نے تمبو لگایا, لوگوں کو بلایا, قرآن پڑھا, بخشا. کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب ایصال ثواب اجتماعی طور پہ ثابت, چپ رہ گئے آپ لوگ, نہیں ہے. تو جو مرحوم دنیا سے جایا کرے نا, سب سے بہتر تو وہ کیا کرو جو منسوس ہے. منسوس ہے صدقہ, سب سے بہتر طریقہ ایصال ثواب کا کیا ہے؟ صدقہ کرو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کوئی بھی نیکی کرنا چاہو, کیونکہ وہ اختلافی مسئلہ ہے, صدقہ میں اختلاف نہیں ہے. لیکن اجتماعی طور پر کچھ بھی نہ کیا کرو, اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم, زکوٰۃ میں ہر طرح کے صدقے خیرات بھی آ گئی, ایک سائن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں, والذین هم لفروجہم حافظون. یہ بڑا مشکل حکم ہے بھائی. فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت میں آنکھ بھی داخل ہے. بری نیت سے کسی نامحرم کو دیکھنا, اس کی باتوں سے دلچسپی لینا, سننا, اس کو ہاتھ لگانا, ہاتھ سے لذت حاصل کرنا, یہ تمام چیزیں والذین هم لفروجہم میں شامل. اسلام میں اور سیکولرزم میں فرق یہ ہے کہ سیکولرزم سب کچھ حلال کرتا ہے. تبھی آپ کو پتہ ہے گوروں میں شادی شدہ آدمی اگر کہیں زنا کر لینا تو بیوی کو کچھ جرمانہ دینا پڑتا ہے اس کو, کہ بیگم کو اس نے ایکچولی کیا پہنچائی ہے, تکلیف. اور بیوی کر لے تو 50 روپے جرمانہ دے گی اپنے شوہر کو. اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی, اسلام نے بہت سخت حکم رکھا ہے. آگے سورہ نور آ رہی ہے کہ اگر زنا کی حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے, اللہ کہتے ہیں زانی مرد اور زانی عورت کو پکڑ کے چوک پہ لا کے 100 کوڑے مارو, اور کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پہ ترس, نرمی نہیں آنی چاہیے, نرمی نہیں آنی چاہیے. بہت شدید جرم ہے اسلام میں زنا. اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں وہ نظر, سننا, اس سے دوستیاں لگانا, باتوں میں دلچسپی لینا, یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں لے کے جاتی ہیں؟ زنا. تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ نے کیا کر دی؟ حرام. اب اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو نمازوں میں خشوع پیدا کرنا پڑے گا, لغویات سے اعراض کرنا پڑے گا, زکوٰۃ اور صدقوں کو فوکس کرنا پڑے گا, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی. الا علی ازواجہم, زوج کا لفظ شوہر پر بھی اطلاق ہوتا ہے, بیوی پر بھی, سوائے میاں بیوی.
اسلام نے آپ کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ آپ کی بیوی کے سوا کوئی بھی نہیں. پہلے باندیاں بھی تھی, باندیوں کا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے, اور اب آ نہیں سکتا باندیوں کا سیٹ اپ, اس ماحول میں نہیں آ سکتا. ہاں دوبارہ امام مہدی آئے ہوں, جنگیں ونگے ہوں, پھر اب ہر تھوڑے دن میں لوگ امام مہدی تلاش کریں گے, دیکھنا. تو اور یہ ماسیاں واسیاں باندیاں نہیں ہو سکتی. خوب آزاد عورت اپنی مرضی سے باندی بن نہیں سکتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ باندی ایک خاص, اس پہ بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے, میں اس ٹاپک کو دوبارہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ یہ آیتیں ہماری رہ جائیں گی. آپ کے لیے آپ کے پاس سوائے بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے میں شادیوں کو فوکس کرتا ہوں میرے بھائی. جب حلال سے سیر ہوگے تو حرام سے قدم دور ہو جائیں گے. حرام سے بچنے کے دو راستے ہیں. ایک یہ کہ جہاں حرام نظر آ رہا ہے وہاں سے بھاگو. اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے, پیسے ہیں نہیں, یا پیسے ہیں لیکن آپ استعمال نہیں کر رہے, آپ کا کون پیسے نکالے پھر خریدے. بھوک لگ رہی ہے, ادھر پراٹھے بن رہے ہیں, شریعت کہتی ہے آپ وہاں سے بھاگو, کیونکہ آپ نے خریدنا ہے نہیں. تو ظاہر ہے چوری کا دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. اب خوشبو آ رہی ہے پراٹھے کی, ادھر بھاگ کے گئے, اب حرام سے بھاگ رہے ہو, دیکھو ادھر بھاگ کے گئے, وہاں چپلی کباب بن رہے ہیں, ادھر خوشبو آ رہی ہے, آپ کو مفتی صاحب کا بیان آیا, اللہ میاں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چوری نہیں کرنی, ادھر سے ٹن مارا, اس طرف بھاگے, وہاں دیکھا بریانی کی دیگ کا ڈھکن کھل رہا ہے ایک دم, پھر خوشبو آئی, وہاں سے بھاگے. کہاں تک بھاگے گا؟ ٹرک کے نیچے آگے مر جائے گا زیادہ بھاگے گا تو, یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوگا اس میں گر جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے, ابے پیسے ہیں تو پیسوں سے 4 پراٹھے خرید کے پھوڑ دے, نہیں ہے تو پیسے کما. فوکس کس کو کر؟ پیسے کما. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو نکاح کی نیت سے پیسے کمانے کی کوشش کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. میں یہ اللہ نے وعدہ کیا. تو پیسے کما اور کھا لے. ایک دفعہ طبیعت سے پیٹ بھر کے کھائے گا, پھر جتنے دیکھ کے ڈھکن تیرے دائیں بائیں کھلتے رہیں گے تیری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت محدود دی ہے, لامحدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہیں. اس لیے اسلام نے جہاں حرام سے بچنے کا حکم دیا وہاں حلال میں وسعتیں بھی پیدا کی. اور اس کا عورت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ آپ کے حرام سے بچنے کے جذبے کی وجہ سے 4 عورتوں کو گھر مل جائے گا, 4 عورتوں کو شوہر مل جائے گا, 4 عورتوں کو بچوں کا باپ مل جائے گا, عفت اور پاک دامنی والی زندگی مل جائے گی. ورنہ اگر وہ بھی سوسائٹی کو پھر جا کے خراب کریں گی, زنا کا ماحول پیدا کرنے کا خطرہ ہے ان کا بھی. تو اس لیے اسلام کی طرف آ جاؤ میرے بھائی, دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو. اللہ کو زنا بہت نفرت ہے اللہ کو, اور اللہ کو نکاح سے اتنی ہی محبت بھی ہے, اتنی محبت ہے اللہ کو. دیکھو اللہ پیغمبروں سے وہی کام کرواتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کے حصول کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نظر میں بیوی کی کیا ویلیو تھی. ان لڑکی کے باپ نے کہا نا, حضرت موسیٰ کی زوجہ کے والد نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ گے تو اپنی بیٹی دیتا ہوں. فوراً ہاتھ رکھا اور کہا ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا ایگریمنٹ پکا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں تو ابھی اسٹیبل تو ہو جاؤں, پہلے کنٹری میں آیا ہوں, یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنا. اور ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے سیکولر لوگوں نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں, اور ان کمبخت اسٹیبل ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ 50 سال کے بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں. ایک آدھ ان کمبختوں کا بچہ ہوتا ہے جو بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے کمبختوں کو چلا جاتا ہے. ان کے گھر میں نے دیکھے ہیں 2-2 ہزار گز کے بنگلے, اوپر بھی نیچے بھی, اوپر بھی پورشن, بیڈ روم اتنے, بندہ ہی نہیں ہے. میں تو جاتا ہوں مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ نکالو ادھر سے مجھے, اس سے تو وہ چھوٹا جھونپڑا اچھا ہے جس میں افراد تو ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اسلام نیچرل لائف آپ کو دیتا ہے, اس کی طرف آؤ. ان لوگوں کی باتوں میں دیواروں سے انسان کو سکون نہیں ملتا, سکون افراد سے ملتا ہے. افراد ہونے چاہیے گھر میں, بہویں ہوں, داماد ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں. اب دیکھو ہماری نواسی بھی ہو گئی ماشاءاللہ, وہ گھر میں آتی ہے اتنا اچھا لگتا ہے, وہ پٹکلی سی گھوم رہی ہوتی ہے یوں کر کے, میں نے اس کا نام ہی پٹکلی رکھا ہوا ہے. تو اور پوتے نواسوں میں ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے بچوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن پالنا بھی آپ کو پڑتا ہے. پوتے نواسوں سے محبت وہی ہوتی ہے جو بچوں سے ہوتی ہے, پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ پیمپر کا خرچہ آپ پہ, نہ ڈاکٹر کے لے جانے کا خرچہ آپ پہ, وہ سارا اس کے باپ اور ماں پہ ہے, تم سنبھالو. تو دادا دادی نانا نانی جوانی میں بنو, میں جوانی میں نانا نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ اور یہ تو میرے بڑا والا بچہ تھوڑا چھوٹا ہے, ورنہ تو میں دادا کب کا بن چکا ہوتا. تو
جوانی میں دادا بنو پردادا بنو, اپنی خوشیوں کو آگ مت لگاؤ فیملی پلاننگ والوں کے جذبوں میں آ کے. اور کچھ نہیں ہوتا, انسان کوئی شادی کے بعد باؤنڈ نہیں ہو جاتا. باؤنڈ عورت ہوتی ہے جو رخصتی کر کے آتی ہے, تمہاری تھوڑی رخصتی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں مرد باؤنڈ جاتا, کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, تو آدمی ہے, تیری رخصتی نہیں ہوئی ہے. رخصتی کس کی ہوئی ہے؟ اس کی ہوئی ہے, وہ باؤنڈ ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں اس کو فائدے مل رہے ہیں. تو پہلے ویسے ہی تھا, اب بھی کیا ہے ویسا ہی ہے. تو اس لیے باؤنڈ ہونا, ہاں ذمہ داریاں آپ کے اوپر کچھ آ گئی ہیں تو فائدے بھی تو ہو رہے ہیں نا. ان ذمہ داریوں سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. اگر وہ ذمہ داریاں نہ ہوتی, یہ گٹکوں میں چرس اور ہیروئن میں لگتا, زنا اور عیاشیوں میں لگتا جا کے, تو پیسہ بھی صحیح جگہ ٹھکانے لگ گیا. چلو آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. میں جلدی اسپیڈ اس لیے بڑھائی ہوئی ہے تاکہ تھوڑے سورہ نور بھی ہو جائے. فرمایا الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, خواہش پوری نہیں کرتے سوائے بیویوں کے. فإنہم غیر ملومین, فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو بیویوں کے پاس جاتے ہیں. اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے, فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی زبردست کتاب ہے, کئی سو سال پہلے لکھی گئی. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی دے دنادن شادیاں کر رہا ہو, دے دنادن انہوں نے نہیں لکھا, میں بتا رہا ہوں, زیادہ شادیاں کر رہا ہو اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں عیش کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ عیش کے لیے, جاؤ بس. لیکن نیت ہے اس کی حقوق ادا کرنے کی. فرمایا اس کو اگر کوئی ملامت کرتا ہے نا کہ تو برا آدمی ہے, عیاش ہے, تو اس پر ڈر ہے کہ اس کفر کا ڈر ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قابل ملامت اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے شادی, اور کوئی نیت نہیں ہے. لیکن اس کی یہ نیت ہے کہ میں حقوق بھی ادا کروں گا, خالی خواہش برائے خواہش نہیں ہے. تو بھلے خواہش ہی کے لیے کر رہا ہو بھائی, حلال ہے نا. تو اس لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ایسا آدمی قابل ملامت نہیں ہے. ہاں وہ عیاشی کے جس میں حقوق ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا, بس عیاشی ہے کہ عیاشی اڑاؤں گا, جیسے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, 2 2 3 3 لے کے گھوم رہے ہیں, بڑا غرق کیا ہوا ہے ان کا, حقوق ادا نہیں ہو رہے, پھنس گئی وہ بیچاری, تو وہ ظلم ہے. تو اگر کوئی عیاشی کے کرے نہیں, عیاشی کی نیت سے سنت پوری کرنے کے لیے کر لیں, کسی کو سہارا دینے کے لیے کر لیں, کچھ نہیں ہوتا یار. چلو عیاشی کے لیے ہی کر رہا ہے, حلال کر رہا ہے نا, حرام سے تو بچ رہا ہے اور حقوق بھی پورے کرے گا, تو بھی یہ قابل ملامت بولو نہیں, اللہ کی نظر میں نہیں ہے, باقی گورنمنٹ کی نظر میں یا قوم کی نظر میں ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, اللہ کہتے ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا بیوی کے علاوہ. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا, کیونکہ اللہ نے ذالک نا اشارے کے وقت کہا جاتا ہے, ہاتھ سے اشارہ. اللہ نے بیویوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, فحش فلموں کا راستہ, ہینڈ پریکٹس کا راستہ, زنا کا راستہ, لڑکوں سے بدفعلی کا راستہ, اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں. اللہ نے ایک باؤنڈری لگائی ہوئی ہے انسان کے گرد, آپ گدھے گھوڑے بن کے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر سوسائٹی میں بہت پھیل رہا ہے, خوب سمجھ لو. گدھے گھوڑے میاں بیوی نہیں ہوتے, ان کے بھی فزیکل ریلیشن ہوتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, وہ میاں بیوی نہیں ہوتے. میں بار بار کہتا ہوں, جو ولاگ میں اپنی گرل فرینڈ کو لا رہا ہے, نیچے کمنٹس میں کیا کرو تو وہ کام کر رہا ہے جو گدھے اور گھوڑے کرتے ہیں. گدھے کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتی. گھوڑے کا گھوڑی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, شادی نہیں ہوتی. کچھ ٹائم وہ بھی اکٹھے گھوم بھی لیتے ہیں. آپ کہہ سکتے نہیں گرل فرینڈ تو لیونگ ریلیشن ہے, گدھے گھوڑی میں تو نہیں بھائی, ان کا بھی ہوتا ہے. آپ گدھے کو ذرا گدھی سے دور کرنے کی کوشش کرو, 2 لتی آپ کے بھی ٹکا دے گا وہ. ان کا بھی کچھ وقت تک ریلیشن, گھوڑا جو ہے نا گھوڑی کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے, آپ ہٹاؤ تو صحیح, وہ مارے گا آپ کو, چماٹ مارے گا. اتنا ریلیشن تو ان کا بھی ہوتا ہے. انسان میں اور گدھے گھوڑے میں فرق یہ کہ انسان میں میاں بیوی ہوتے ہیں, گدھے گھوڑوں میں میاں بیوی نہیں ہوتے. تو کوئی بلاگر اپنی گرل فرینڈ کو گھما رہا ہے نا, تو بولا کرو کام انسان شکل سے انسان لگ رہا ہے, لیکن کام کون سے کر رہا ہے؟ کتوں والا, گدھے اور گھوڑوں والا. اس کو برا بلا کہا کرو, اپریشیٹ نہ کیا کرو, اور بولو ہمارے کلچر کو تباہ و برباد مت کرو. تم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے کلچر کو, یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے, یہ یورپ, ادھر جاؤ, ادھر جا کے یہ کیا کرو, ہمارے کلچر کو خراب مت کرو. لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کیوٹ کیوٹ کپل اور ویری نائس, تو تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو. سمجھتے ہو؟ صرف سوٹ ٹائی سے نہیں پتہ چلتا انسان کا, حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. کہ گدھے کو آپ سوٹ ٹائی پہنا دو تو یہ تھوڑی کہ وہ پڑھا لکھا آدمی بن جائے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, یہ بھی بڑی مشکل آیت ہے بھائی.
کامیاب لوگوں کی علامتیں بیان کی جا رہی ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کے پابند ہوتے ہیں. یہ چیز آج مارکیٹ میں شارٹ. پاکستانی ہونا 2 نمبر ہونا, ایک ہی چیز کے 2 نام. مالک مکان کو کبھی کوئی ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا. معاہدہ تھا نا آپ کا 5 تاریخ تک دے دیں گے, کون دیتا ہے؟ 10 15 تاریخ چلاتے کھینچتے چلے جاتے ہیں. اس کا گھر آپ کے پاس, حالانکہ میں مالک مکان نہیں ہوں, میں کرایہ دار ہوں. میں مالک مکان ہوتا نا, آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کے کرایہ دار نے تنگ کیا ہوا ہے تو یہاں بیٹھ کے اس کو سنا رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کرایہ دار زیادہ ذہنی ٹارچر کرتا ہے مالک مکان کو. اس کی چیزیں استعمال ایسے کرے گا, نل کے توڑ دے گا, بیسن توڑ دے گا, چیزوں کی واٹ لگا دے گا. وہ اپنے گھر کو بڑی تمیز سے چلائے گا, رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ رہا ہوتا ہے. تبھی آج کل لوگوں نے کرائے پہ گھر دینا چھوڑ دیا, کیونکہ اپنا گھر سمجھ کے استعمال نہیں کرتے اس کو. تو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے, آپ ڈیوٹی پہ ہو, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے تو تنخواہ پوری لے رہے ہو, آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ کام پورا کرو گے, کام میں ڈنڈی مار رہے ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو, تو معاہدہ پورا کرنے والا آپ نہیں کہلاؤ گے. اللہ کی نظر میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا کہلاؤ گے. تو آج جاپانیوں میں ہم نے سنا بھی دیکھا بھی, ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں. اور ہمارے پاکستانیوں کو دیکھ لو, کوئی وعدہ کرے گا ٹوپی کرا رہا ہوگا شروع سے ہی. تو انسان کی زبان ایک ہونی چاہیے. 2 نمبری چیزوں میں تو بہت 2 نمبری ہے. ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بنائے گا, بڑا خاندانی, بیچنے کے لیے جو بنائے گا نا, آپ اس میں کیل تو ٹھوکو, پورا پلستر نکل کے گرے گا اس میں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اعتماد ہی ختم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہاں بزنس مت کرو. ایک خاتون کا چند دن پہلے میسج آیا, میرے 1 کروڑ روپے میں نے امریکہ سے پاکستان میں بھیجے, بڑے داڑھی پگڑی ٹوپی نیک آدمی, انہوں نے کہا میں پیسے لگاؤں گا, آپ کو دوں گا میں ہر مہینے اتنے دینے کے بعد. انہوں نے کہا پتہ نہیں نقصان ہو گیا, ختم, میرے 1 کروڑ ڈوب گئے. رو رہی ہیں, مجھے میسج بھیج رہی ہیں. میں نے کہا آپ کو کس بے وقوف نے کہا تھا کہ آپ پیسے دو؟ میں کتنے بیانات کر رہا ہوں کہ مت دو کسی کو پیسہ. کہہ رہی ہیں پتہ نہیں وہ تو بڑے اتنے دن دیے. میں نے کہا وہ بڑا فراڈی ہے جو کچھ دن دے گا پیسہ. جو پہلے دن ہی لے کے بھاگ جائے وہ چھوٹا فراڈی ہے, اور جو پروفٹ دے رہا ہے نا وہ بڑا فراڈی ہے. کیونکہ میرے پیسے جو لے کے بھاگا تھا 6 مہینے اس نے پروفٹ دیا تھا مجھے, کیونکہ بڑا فراڈی تھا, تبھی زیادہ پیسے لے کے بھاگا ہے. 6 مہینے جب دیا تو ہمیں اعتماد ہو گیا, ہم نے اور دے دیے. پھر اور 6 مہینے دی, ہمیں اور اعتماد ہو گیا, ہم نے اور دے دیے. وہ لے کر ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو گیا. اس لیے جو تم سے پیسے لے کے تمہیں پروفٹ دے رہا ہے, سمجھو یہ بہت بڑا فراڈی ہے. جیسے جو عامل پیسے لے کے علاج کرتا ہے کم فراڈی, جو پیسے لیے بغیر علاج کرتا ہے وہ زیادہ بڑا فراڈی ہے. سمجھتے ہو نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں عامل ہیں, بزرگ ہیں, پیسے نہیں لیتے. او بھائی یہ بڑی فلم ہے. یہ جو پیسے لے رہا ہے اس کو پتہ تو ہے نا کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے. جو نہیں لے رہا یہ بہت بڑی فلم ہے. اچھا, عاملوں کو میں اتنا چیختا ہوں, جن چڑیل بھوت کسی نے ہو نا میرے پاس لے آؤ اس کو, بولو یہاں تو جن لا کے دکھا خالی. اچھا آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دیکھو کیا نماز کی ویلیو ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا تذکرہ 2 دفعہ آیا. نمازوں کی حفاظت پتہ ہے کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ یہ جو آج کل ظہر کو بالکل ظہر کے ٹائم داخل ہوتا ہی اثر پڑنا شروع کر دیا لوگوں نے, اور ٹینشن ہے ایکچولی ہم تھوڑا سا بزی چل رہے ہیں, اور پھر وہ مغرب کو عشاء تک لے جاتے ہیں. کسی حدیث میں ایسا واضح حکم, کسی بے غبار صحیح حدیث میں, تبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی نے مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا. اور دوسری حدیث میں, صحیح حدیث ہے وہ بھی, اس میں کہتے ہیں عرفات میں بھی. تو عرفات اور مزدلفہ میں تو نبی نے اس طرح نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ظہر کے وقت میں اثر پڑی اور مغرب کو مؤخر کیا مزدلفہ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی اکٹھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ ہو, دوسری حدیثوں میں تو آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا جواب یہ کہ خود عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے کہ اکٹھی پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب وہ اکٹھی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ اکٹھی وہ ہے جو بخاری میں ہے, جس کا تذکرہ کہ نماز کو مغرب کو مؤخر کیا عشاء تک, اور عشاء جب داخل ہونے والی تھی تو مغرب پڑھی, اور عشاء کے داخل ہوتے ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی ہے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین ہوا ہے. پھر بھی امام شافعی کا مذہب ہے وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. لیکن آپ تو امام شافعی کو تھوڑی مانتے ہو, آپ تو دلائل کو مانتے ہو. سفر میں امام شافعی قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے. یا تو آپ شافعی بن جاؤ, اور اگر آپ کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے, تو پھر بھائی دلائل کی دنیا میں اس میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے. دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے پلڑا,
کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی علامت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اور بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے, 2 نمازوں کا ایک ٹائم نہیں ہے, 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم ہیں. اور عصر کی نماز تو خاص طور پر قرآن حکم دے رہا ہے. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہے ظہر اثر ملا رہے ہو, قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی. تو یہ سفر اور حضر دونوں کے بارے میں ہے. میدان جنگ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. میدان جنگ میں اللہ نے میدان جنگ حضر میں ہوتا ہے, سفر میں ہوتا ہے. اور جتنی ٹینشن میدان جنگ میں ہوتی ہے اتنی ٹینشن جہلم اکیڈمی میں نہیں ہوتی کہ آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھنا شروع کر دی. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بدل دیا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اللہ کہہ رہے خوف کی حالت ہو نا میدان جنگ میں ہو, نمازوں کو قضا مت کرو. ہاں پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. طریقہ چینج کر دیا, قبلے کا رخ معاف کر دیا, جدھر سواری ہے ادھر رخ کر کے پڑھ لو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اللہ کہتے ہیں جب دوبارہ اطمینان کی حالت میں آ جاؤ, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, پھر اسی طرح سے قائم کرو جیسے پہلے کرتے تھے. اے اللہ اتنی ٹینشن میں تو کیوں ڈال رہا ہے, ہم ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر پڑھ لیں گے, اور مغرب اور عشاء میں تو بہت ٹائم ہے, آدھی رات 2:30-3 بجے تک کون لڑتا رہتا ہے, جنگ تھوڑی ہوتی رہتی ہے اتنی, 2:30-3 بجے جا کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا, نماز کا طریقہ میں چینج کر رہا ہوں, ٹائمنگ چینج نہیں کر رہا. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں, یہ جو نمازیں اکٹھی کرنے والا مسئلہ اس میں بہت ہی حاوی ہے. اگر آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں تو دلائل کی دنیا میں بھی آپ کو ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور پھر میں ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کروانے والا ہوں. وہاں کلپ آئیں گے کہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا مطلب کیا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں. ابھی تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی نمازوں کو لوگوں کے کہنے میں آ کے ضائع مت کرو. شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ظہر کو عصر میں پڑھ رہے ہیں, عصر کو ظہر میں پڑھ رہے ہیں, مغرب کو عشاء میں جا کے پڑھ رہے ہیں, عشاء کو مغرب میں جا کے پڑھ رہے ہیں. یہ کام مت کرو. اللہ نے کیا کہا, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والوں کی علامت اپنی نمازوں کی, نمازوں میں 5 داخل ہے کہ نہیں, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اور صلوات یہاں علماء بیٹھے ہیں, جمع قلت نہیں ہے, صرف 3 نمازیں نہیں ہیں, اس میں 3 نمازیں نہیں ہیں. صلوات یہ جمع کثرت میں آتا ہے, جمع سالم ہے یہ, تو اس میں 5 نمازیں آتی ہیں. تو 5 نمازوں کو اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں؟ ہم جلدی اب ملے گا کیا بھائی, اللہ ہم یہ سارا کام کر لیں, ہم نمازوں میں خشوع پیدا کر لیں, تراویح بھی تمیز سے پڑھنا شروع کر دیں. کتنی ٹینشن ہوتی ہے. کچھ لوگ افطاری میں کچھ پکوڑے چھپا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تراویح کے بعد ہم نے کھانے ہیں, ادھر دل لگا ہوا ہوتا ہے. مسجد میں جب اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں تو مؤذن کی جو اذان والی الماری ہے اس کے نیچے بھی کچھ خربوزے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا, تو اس کی طرف دل لگ رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, خشوع کرنا, پھر فرض نماز ہر وقت پابندی سے اپنے ٹائم پہ پڑھنا. بعض دفعہ دل نہیں لگ رہا ہوتا, اور جماعت سے مسجد میں آ کے پڑھنا, اصل میں تو جماعت کا حکم ہے. تو یہ تو اللہ نے بڑی ٹینشن میں ڈال دیا. نظر کی حفاظت بھی کرنی ہے, اپنی بیوی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ کیا, یہ تو زندگی کیا ہو گئی, بے رونق. لغویات سے بھی بچنا ہے, صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں, معاہدوں کی پابندی, یعنی کسٹمر کو جھوٹ نہیں بولنا. یہ تو پروگرام ہی کیا ہو گیا, سارا بڑھ گیا تجارت. کسٹمر کو بتانا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر مال ہے, یہ کیا ہے 1 نمبر ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی. جو سیب کی پیٹی میں جیسے سیب اوپر ہے ویسے ہی نیچے بھی رکھنے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. وہی لطیفہ بڑا پرانا ہو گیا. ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا, بچوں وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا کبھی بھی نہیں بولیں گے مس. بچوں وعدہ کرو کبھی جو ہے نشہ نہیں کرو گے. مس کبھی نشہ نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو کبھی گرلس کا پیچھا نہیں کرو گے. مس نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو ملک پہ جان دینے کی باری آئی تو دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے. ایسی زندگی کا ہم نے کرنا بھی کیا ہے جس زندگی میں نہ گرلس کا پیچھا ہے نہ سٹے ہیں, سارا صحیح گزر رہی ہے, تو کیا کرنا ہے, سب ملک پہ جان ہی قربان کرنی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا, کرکرا. زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. انگریز دیکھو کیسے مزے کر رہا ہے,
کیسے مزے کی زندگی اس کی, شراب, کباب, نائٹ کلب اور انجوائے, نہ باپ کی ٹینشن نہ ماں کی ٹینشن. 25 دسمبر کو ایک کرسمس کے موقع پر ابا کو ایک دفعہ فون کر لیتے ہیں, وہ بھی اگر بیلنس ہو, نہیں ہو تو کوئی بات نہیں, اگلے سال کریں گے. نہ ابا کو آغا خان لے کے جانا ہے, نہ ابا کو کہیں, نہ بہنوں کی شادیوں کی فکر. خود 18 سال کے ہوئے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ, بہن بھی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, لائف کو انجوائے. نہ بچوں کی ٹینشن, جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو ٹینشن کہاں سے ہوگی, نہ اسکول کی, انجوائے. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس ہے, گورنمنٹ پالے گی. تو کیا یار یہ زندگی ہے. اللہ نے کہا دیکھو یہ ٹینشن اٹھا کے تم ایک نیک اور عزت دار انسان بن جاؤ گے, اور اس کا صلہ کیا ملے گا, اولئک ھم الوارثون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں. وارث کہتے ہیں, دیکھو وارث وہ ہوتا ہے, ایک ہمیں جب کوئی چیز گفٹ دیتا ہے تو ہم قبول کریں تو ہماری ملکیت میں آتا ہے نا, ورنہ ہماری ملکیت میں نہیں آتا. کوئی ہمیں کوئی چیز بیچے, ہم خریدیں تو ہماری ملکیت میں آئے گی. ہر چیز ہماری ملکیت میں ہمارے اختیار سے آتی ہے, لیکن وراثت ہمیں آٹومیٹیکلی ملتی ہے. ابا کا انتقال ہوا, آپ وراثت قبول کریں نہ کریں آپ مالک بن گئے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الوارثون, جو جنت کے وارث ہیں, مرے اور جنت کے مالک بن گئے. یعنی جنت ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتی ہے. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. علامہ مناوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں, لکھتے ہیں کہ جنت اگر مٹی کا گھروندہ ہوتی نا, ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتی پسماندہ, صرف اتنی نعمت مل جاتی ہمیشہ کی زندگی, تو بھی اس دنیا کے سونے کے محلات سے افضل تھی. بتاؤ ڈیفینس کے کسی 1000 گز والے کو کوئی کہہ دے کہ ہم تجھے تھرپارکر میں ایک جھونپڑا دے رہے ہیں, ایک گائے ہوگی, ایک گدھا ہوگا, ایک بھینس ہوگی وہاں پہ, لیکن تیری زندگی 20,000 سال کی ہوگی, وہ فوراً اس کو ترجیح دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہے گا یار یہ 5-10 سال رہ گئے یہاں, تو وہ بھی یقین نہیں ہے. تو ہمیشہ کی زندگی ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں ملے گی, جنت الفردوس میں, جس میں نہریں ہوئیں, جس میں حوریں ہیں, جس میں اللہ کی ایسی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز تمہیں ملے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, یہاں ایتھیس اور ملحد آ جاتے ہیں, فوراً آ کے کہیں گے ابے بھائی اللہ سیاسی وعدے کر رہا ہے, انسان تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتا ہے, اس دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہی ہے گراؤنڈ ریئلٹی, اور ہوائی باتوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو قربان مت کرو, عیاشیوں پہ سمجھوتا مت کرو, مر کے تو مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. کون ہے دوبارہ پیدا کرے گا؟ بھائی اگر پیدا کرنا تھا جسم تو سلامت رکھتا. تو آگے اللہ اپنے دلائل دیتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوگے, پہلے بھی تو مٹی ہی تھے, تو اس نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کر دیا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا یہ مٹی ہے یہ پیدا نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے پیدا کر دیا تو کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے, دوبارہ نہیں ہو سکتی. اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنایا تمہیں, پہلے مٹی سے بنایا, ثم جعلناہ نطفہ, پھر اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے منی کا قطرہ بنا دیا, اسپم میں تبدیل کر دیا. اس مٹی کو دیکھو, اس سے پیدا ہونے والی خوراک کو دیکھو, اور پھر اسپم کو دیکھو, تینوں میں کوئی مناسبت نظر آتی ہے؟ نہیں کوئی مناسبت. اللہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر اس منی کے قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں. ثم فخلقنا العلقة مضغة, پھر اس خون سے میں گوشت کی بوٹی بناتا ہوں. ثم فخلقنا المضغة عظاما, اسی گوشت سے پھر ہڈیاں بنا دیتا ہوں میں, پورا اسٹرکچر بنتا ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے اندر. میں نے جاپان میں وہ جگہ دیکھی ہے جہاں گاڑیاں ٹوٹتی ہیں پھر چمن میں آ کے دوبارہ گاڑیاں جڑتی ہیں. یہ سارے کام درجنوں مزدور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے, کوئی مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں. روٹی چاول گوشت انڈے پراٹھے ڈبل روٹی پیزا برگر جو بھی ماں کھا رہی ہے اس سے کیا بن رہا ہے؟ ہڈیاں بن رہی ہے, ڈھانچہ بن رہا ہے, اس پہ گوشت چڑھ رہا ہے, آنکھ بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں. ماں وہ پیتی ہے افطاری میں جو ہے وہ
لیمبو کا شربت پیتی ہے, آج کل تو نہیں پیتی ہیں, آج کل تو وہ پی رہی ہیں روح افزا پی رہی ہیں آج کل. بازاری چیزوں کا شوق ہے, کیا کریں, بچے بھی پھر بازار جیسے ہی پیدا ہو رہے ہیں, برگر جیسے پیدا ہو رہے ہیں, پلپلے سے. خیر, جو بھی کھا رہی ہے اس سے بن کیا رہا ہے, بچے کا اسٹرکچر. تو اللہ کہتے ہیں فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ان ہڈیوں پہ گوشت کیسا چڑھا, لباس پہناتا ہوں گوشت کا. یہ لباس کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ لباس انسان کی زینت ہے, تو انسان کے جسم پہ گوشت بھی انسان کی زینت ہے. اگر یہ ہمارے جسم سے پہ گوشت نہ ہو تو پھر کوئی رشتے کا پیغام کسی کو بھی نہ بھیجے. لکھا ہوتا ہے نا, وہ جو بہت ہیوی کرنٹ جہاں ہوتا ہے وہاں ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے ڈرانے کے لیے. بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس سے گلے لگے یا چپکنے کی کوشش کی تو چند سیکنڈوں میں یہ آپ کو ایسا بنا دے گا. تو آپ چاہتے ہو کہ آپ ایسے نظر آؤ دیکھنے میں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, تو اس لیے ہم کیا رہتے ہیں, دور رہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہم نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا. لباس یہ بلاغت کے طور پہ, جیسے لباس میں انسان کی زینت ہے ایسے ہی گوشت میں بھی انسان کی زینت. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ جم جاتے ہیں نا, اتنی ایکسرسائز نہ کیا کریں کہ منہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو انسان کے چہرے پہ کیا چیز, انسان کی باڈی میں کیا چیز ہے, چہرہ, اور اس پہ گوشت کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جو بھیک مانگے گا قیامت میں اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا اس کے مسل نہیں ہوں گے, اس کی تھائس نہیں ہوں گی, چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ چہرے پہ گوشت نہ ہونے سے انسان سب سے زیادہ بھدا لگتا ہے دیکھنے میں. تو چونکہ اس آدمی نے بھیک مانگ کے اپنے چہرے کو ذلیل کیا, اللہ بھی اس کے چہرے کا گوشت چھین کے اس کو کیا کر دیں گے, رسوا کر دیں گے. بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کسی کو. آج بہت سے لوگ جم جا رہے ہیں, مسل یہاں اسپیڈ بریکر بنا لیا پورے, یہاں پہ اسپیڈ بریکر, ادھر بھی اسپیڈ بریکر, اتنی موٹی موٹی تھائس, یہاں سے کیا ہو گئے کھچ کے عجیب سے منہ نکل آتا ہے اتنا سا. یار سب سے پہلے انسان کا کیا ہونا چاہیے, کیوں اتنا ویٹ اٹھا رہے ہو کہ اپنے چہرے کی رونق تم نے ختم کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو جم جائیں ضروری ہے اس زمانے میں, لیکن ایسی ایکسرسائز نہ کریں کہ دائیں بائیں تو پتہ نہیں اسپیڈ بریکر اور کیا کچھ کیٹو کی پہاڑیاں نکل آئی ہیں پوری, اور منہ کیا ہو گیا, خراب ہو گیا. تو چہرے پہ گوشت ہونا چاہیے. ایکسرسائز اتنی کریں کہ چہرہ خراب نہ. ان کو تو غرض ہی نہیں ہے نا, ان کو تو مقابلہ کرنا ہے. مقابلے میں چہرہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے, مقابلے میں تو یہ کٹس دیکھے جاتے ہیں, یوں یوں کر کے لہریں آ رہی ہیں یہاں پہ. تو نارمل انسان ہی, اللہ میاں کو بھی اچھا لگتا ہے, پبلک کو بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ گوروں سے بس گورا جو کر رہا ہے نا, پبلک بھی وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو میں نے جم میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بہت ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن ان کے چہرہ خراب نہیں ہوتا. تو وہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گا, ٹرینر ہی بتائے گا ایکسرسائز کا ایسا طریقہ جس سے چہرہ خراب نہ ہو. میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں, لیکن اس کا خیال کیا کریں. بس جا کے نا جم میں جا کے اپنے ڈولے چیک کر رہے ہوتے ہیں روزانہ شیشے میں, منہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ غائب ہو رہا ہے, یہاں سے گوشت کیا ہو رہا ہے. اللہ تو نعمت بتا رہے کہ میں نے ہڈیوں پہ کیا چڑھایا, گوشت چڑھایا, اور آپ نے اس گوشت کو نکال کے سارا دائیں بائیں تھائس کی طرف لے گئے آپ. ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جلدی سے بس مکمل کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم ان ہڈیوں پہ کیا چڑھا دیتے ہیں, گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم ایک نئی تخلیق میں نکالتے ہیں, ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں. بچہ چیخ مار کے روتا ہے, کیسا اٹریکٹیو اس کا چہرہ ہوتا ہے, کیسی شرارتیں کر رہا ہے. یہ بالکل ایک الگ دنیا میں لے آئے, مٹی سے شروع کیا اور انسان پہ لا کے ختم کیا اس کو. تو اللہ کہتے ہیں جو سب یہ کچھ کر سکتا ہے, جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کیوں نہیں لا سکتا. تبھی اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, تم کیا میری تعریف کرو گے, میں خود اپنی تعریف کرتا ہوں. وہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. ایسا پیدا آج تک کسی نے کوئی مشین نہیں کی, روبوٹ بھی ایسے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں میرا مقابلہ دوسرے کریٹر سے کرواؤ نا, تو سب سے بہترین کریٹر کون نکلے گا, میں نکلوں گا. تو جو اتنا بہترین کریٹر مٹی سے تھوڑے دنوں میں بچہ بنا کے نکال دیتا ہے, وہ اس دوبارہ مٹی ہونے پر دوبارہ ریورس کر کے انسان کیوں نہیں بنا سکتا اس کو. لہذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے.
کیونکہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. آگے پھر اللہ نے اپنی قدرت کے اور دلائل دیے کہ اس آسمانوں کو دیکھو کیسے بنایا. ہم اس کی طرف نہیں جاتے, وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اور اللہ نے یہ بھی بتایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ, دیکھو زیتون کا درخت کیسے اس مٹی سے اگاتا ہوں. ہمیں جب تیل نکالنا ہوتا ہے, وہ امریکہ کی مشینیں آتی ہیں, امریکہ کی کمپنیاں وہ گہرائی میں گھس کے تیل نکالتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں لاکھوں سال پہلے یہ ڈیزل تیار ہوا ہے, یہاں پہ پیٹرول تیار ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں میں کتنا بہترین تیل درختوں سے چند سالوں میں نکال لیتا ہوں. زمین میں گوبر, پانی, مٹی, زیتون کے بیج یا شاخ لگائیں آپ, وہ پھلتی پھولتی ہے, پھر اس کو نچوڑو, کیسا بہترین تیل نکلتا ہے. یہ تیل کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ زمین میں تو بہت گہرائی میں جا کے تیل ہے, لیکن یہ کیسا تیل نکال دیتا ہے نا. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ, جو تیل کو لے کے اگتا ہے, جیسے ہی زمین سے نکل رہا ہوتا ہے تیل اپنے ساتھ کھینچ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی یہ کون سی کمپنی ہے جس نے صرف 5 فٹ کھودا ہے اور 5 فٹ سے تیل نکال لیا اس نے, اور تیل بھی اتنا پیٹرول کو ناک کے قریب لے کر آئے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے آپ. زیتون کا تیل ناک کے قریب لے کے جائیں, ناک کھل جائے گی. سب سے پہلی خوشخبری تو یہ, ڈاکٹر کہتے ہیں ٹپکایا کرو ناک میں نا, سوزش کم ہوتی ہے. پھر وہ تیل آپ کھائیں, کیسی چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے, اور کیسی اس میں اتنے فائدے ہیں, اتنے فائدے. ابھی تو ڈاکٹر حکیم بھرے ہوئے ہیں زیتون کے تیل کے فائدوں کی سے, یوٹیوب بھرا ہوا ہے, آپ سرچ کر لو جا کے. وَصِبْغَةً لِّلْآكِلِينَ, اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت ہے. تم کہتے ہو نا کیسے پیدا کرے گا, نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ, سوکھا چارہ کھلا کے کیسا چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں. جو سوکھے چارے سے چند گھنٹوں میں دودھ نکال دے, وہ انسان کو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں اس سے تم کھاتے بھی ہو ان کے گوشت. یہ گوشت کس سے بن رہا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ماس آپ جسم پہ پیدا کرنا چاہتے ہو نا تو گوشت کھانا پڑے گا. میں نے ایک سے بولا کہ یار کیٹو ڈائٹ کا آج کل بڑا چرچا ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں گوشت کھاؤ تو گوشت بنے گا, سبزیوں سے تو کاربوہائیڈریٹ, زمین سے نکلنے والی چیزوں میں کارب زیادہ ہوتا ہے نا. تو ایک پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا یہ بھینس میں کٹے میں اتنا گوشت کہاں سے آ جاتا ہے, یہ صرف کیا کھاتی ہے, گھاس کھا رہی ہے, اور اتنا گوشت ہی گوشت. تو اس لیے ڈاکٹروں کو بہت زیادہ فری کرانے کی ضرورت, پیسے ہیں تو گوشت کھا لو, نہیں ہے تو سبزی پہ ہی چلاؤ. میں نے بلوچستان میں غریب لوگوں کو دیکھا ہے 100 سال کی عمر پوری زندگی روٹی اور دودھ پہ چلایا, بکری کا دودھ اور روٹی. ان کے تو نہ وٹامن سی ہے نہ آئرن ہے, پتہ نہیں کہاں سے سب کچھ آ رہا ہے ان کو. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جلدی جلدی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں, کیا کریں. آگے اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے کہا یہ تمہاری طرح کا انسان ہے, یرید ان یتفضل علیکم, یہ چاہتا ہے تم پر برتری حاصل کر لے. یہ ہوتا ہے نیگیٹو سوچ والے لوگ جو ہر جگہ ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہیں, اور پاکستان میں بہت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. ہر چیز میں کیڑے نکالنا. کوئی اچھی بات کر رہا ہے, ابے اصل میں یہ چودھری بننا چاہتا ہے. اور سوشل میڈیا نے تو ایسا کیا ہے نا, بغض اور محبت یہ 2 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں. جب کسی سے بغض ہو جائے تو ہر اچھا کام بھی الٹا, کسی سے عقیدت ہو جائے تو ہر اچھا کام بھی الٹا. یہ ہمارے ملک میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو اب چونکہ ان کو نوح علیہ السلام سے بغض تھا, وہ نصیحت کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں میرا کیا فائدہ ہے بھائی اس نصیحت میں, مجھے پیسے تھوڑی مل رہے ہیں اس نصیحت کے. مجھے قوم کی مخالفت الگ ہو رہی ہے, سارے میرے دشمن الگ ہو گئے. لا اسألکم علیہ مالا, میں نہ تم سے اس پہ اجرت طلب کرتا ہوں, میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اپنی طرف تھوڑی بلا رہا ہوں. قوم کیا کہہ رہی ہے بھائی, اصل میں ایکچولی چونکہ یہ ہمارے جیسے انسان ہے نا, اب انسان تو انسان پر فضیلت نہیں ہوتی, تو ایک ہی طریقہ تھا نصیحت کر کے. کیا چاہ رہے ہیں, یتفضل علیکم, یہ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ان کا مقام کیا ہو جائے, بڑھ جائے. تو یہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ نا, جو ہر پازیٹیو چیز میں بھی کیا نکال رہے ہوتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ, اور ملک کی واٹ لگ رہی ہے اسی الٹا پھلٹا سوچ کے. آگے چلتے ہیں میرے, اور تنظیموں میں تو بہت ہے, سیاسی تنظیموں میں تو بہت ہے. اپنا لیڈر جتنا بھی اچھا ہو, جو الٹا کام کرے گا اس کو سیدھا کرنا ہے, اور دوسری تنظیم کا لیڈر جتنا اچھا کرے گا اس کو بھی کیا کرنا ہے, الٹا. سب نے کلمہ, میں نے آج تک کسی سیاسی جماعت سے اپنے لیڈر کی 100% بھی الٹا کر رہا ہوگا نا, کبھی نہیں سنا کہ اس نے کہا یہ ہمارے لیڈر نے غلط کیا. جتنا مرضی الٹا کر لے, کہتے ہیں اس وقت الٹا ہی بنتا تھا.
اور مخالف پارٹی کا آدمی جتنا مردی سیدھا کر لینا، کہتے ہیں اصل میں یہ قوم کو الو بنانے کے لیے کچھ اچھے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہر جگہ، مدرسوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالج میں بھی ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان پہ نظر رکھنی چاہیے. کچھ ہوتے ہیں ہر جگہ نا. منافقین تو بہت تھے. قرآن میں آتا ہے کہ منافقین جب جہاد میں نہیں گئے نا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہوا نہیں گئے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. انہوں نے اتنی منفی باتیں کرنی تھیں، اتنی منفی باتیں کرنی تھی کہ یہ بہت سے لوگوں کے حوصلے توڑ دیتے. وہ کیا منفی باتیں تھیں کہ یہ کون سا جہاد ہے بھائی، یہ جہاد کی کون سی قسم ہے بھائی، یہ تو خودکشی ہے بھائی، مشورہ کیوں لیا ہم سے، جب مشورے پر عمل نہیں کرنا تھا تو گئے کیوں، ہم نے نہیں کہا تھا. تو یہ منفی باتیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بس جلدی جلدی ابھی کیا کریں یار، 2 منٹ میں 3 منٹ میں سمیٹتا ہوں بات کو. تو نوح علیہ السلام کو کیا کہا کہ بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ تھوڑی سی فضیلت حاصل کریں. وہ بیچارے قسمہ پرسی میں 40-50 آدمی مان لے کر آ رہے ہیں، کیا فضیلت حاصل ہو رہی ہے بھائی، پوری قوم ایک طرف ہے، اپنا بیٹا بھی نہیں مان رہا باپ کو. نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان. پھر کہنے لگے ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، ایسا لگتا ہے ان کو جنون ہے. جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا کبھی ایک دعوے پہ وہ ٹکتے نہیں ہیں، ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. تو ان ہوا الا رجل بہ جنہ، اصل میں جنون ہو گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ، دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑا بننا چاہتے ہیں، جو بڑا بننا چاہتا ہے دماغ تھوڑی خراب ہوتا ہے اس کا. اب کہہ رہے ہیں کہ جنون ہے. فتربصوا بہ، انتظار کرو حتی حین، تھوڑے دنوں تک. یہ جنون کا دورہ کیا ہو جائے گا، ختم. 950 سال میں ختم نہیں ہوا. اب تو سمجھ جانا چاہیے تھا نا کہ جنون نہیں ہے. جب 950 سال گزر گئے، اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انصرنی بما کذبون. کیسا حوصلہ ہے پیغمبر کا یار. اے اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر، اس قوم سے میری جان چھڑا دے. فاوحینا الیہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی، ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، ہماری نگرانی میں کشتی تیار کر. فاذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ جائے، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، اور پانی ابلنا شروع ہو جائے، ہر خشکی کے جانور سے ایک ایک جوڑا رکھ لو. یہ جتنے ہمیں خشکی کے جانور نظر آ رہے ہیں نا، سمندری اور دریائی نہیں، کیکڑے میکڑے اس میں نہیں، وہ تو خشکی سمندر دونوں میں رہ لیتے ہیں. جتنے بھی خشکی کے جانور ہیں نا، یہ سارے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو جانور تھے ان کے پوتے نواسے ہیں یہ سب. سمجھتے ہو؟ بعد میں انسان نے کراس بریڈنگ کر کر کے ان کی نسلوں کی ایسی کی تیسی کر دی، لیکن ہیں یہ ساری کس کی آل اولادیں. بعد میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ نے نئے جانور بھی پیدا کر دیے ہوں، لیکن بیسیکلی یہ سارے انہی کی اولادیں، کیونکہ پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی. اللہ نے فرمایا ہر جانور کا ایک جوڑا رکھ لیں، وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کریں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، لیکن آپ کے گھر والوں میں جس پر اللہ نے عذاب لکھ دیا ہے، آپ کا بیٹا کنعان، وہ اس میں سوار نہیں ہوگا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، پیغمبروں کا دل نرم بہت ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا عذاب آ رہا ہے تو پھر اللہ سے دوبارہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ عذاب ٹال دے. اللہ نے کہا اب آپ کو عذاب کے ٹالنے کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے بارے میں بات نہیں کرنا. انہم مغرقون، یہ غرق ہو کر رہیں گے. تو آگے پھر پورا یہ کشتی کا واقعہ ہے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. آگے بھی ایک پیغمبر کا واقعہ ہے، ان کی قوم نے بھی یہی طعنہ دیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یاکل مما تاکلون منہ، وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور وہی پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو ہمارے جیسے ہیں. یہ بھی کیا چاہ رہے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں. اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا. تو یہ سورت کافی، سورہ مومنون کا جو آخری حصہ ہے نا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، لیکن اب ہمارا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ کل موقع ملا تو سورہ یہ بھی رہ گئی ہماری، سورہ نور بھی، تو جو ہو گئی بس اسی پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہو سکتا ہے کل بیان کر دوں سورہ نور کی آیات کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.